للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ وعترتہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد امیر ملت کا فیضان پاکستان پاکستان۔ عمومی طور پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ انشورنس کروانا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مربع یا انشورنس یعنی بیمہ پالیسی کا حکم یہ ہے کہ بیمہ پالیسی خواہ لائف کی ہو یا کسی اور شے کی، یہ دونوں ناجائز اور ممنوع ہیں، اور یوں ہی اس کے اندر کام کرنا بھی ناجائز اور ممنوع ہے اور گناہ کا کام ہے، اور لائف انشورنس کے ناجائز ہونے کی عمومی وجہ سود اور ظلم ہے۔ بیمہ پالیسی میں ملنے والی زائد رقم سود ہے، اس لیے کہ انشورنس کمپنی بیمہ ہولڈر سے اس کی رقم منافع کمانے یعنی کاروبار کرنے کی غرض سے لیتی ہے، جبکہ شرعی طور پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دیگر قباحتوں کے ساتھ ساتھ کاروبار کے تمام شرعی اصولوں کی پاسداری نہیں کی جاتی، جس کی بنا پر اس رقم کی حیثیت فقط قرض کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پالیسی لینے والا شخص یعنی قرض خواہ اور انشورنس کمپنی یعنی قرض دار کی حیثیت رکھتے ہیں، اور چونکہ شرعی اعتبار سے قرض پر معاہدے کے تحت کچھ زائد لینا اگرچہ فکس نہ ہو سود ہوتا ہے، جبکہ کمپنی اپنے پالیسی ہولڈر کو اس کی جمع شدہ رقم پر زائد رقم ادا کرنے کی پابند ہوتی ہے، جبکہ یہ سود ہے۔ چنانچہ سود کی تعریف کے بارے میں فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ کے اندر ہے کہ سود کیا چیز ہے۔ سود عاقدین میں سے کسی ایک کے لیے معاوضہ میں ثابت ہونے والی وہ مشروط زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو۔ الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدین فی المعاوضۃ الخالی عن عوض، کہ سود کیا چیز ہے؟ عاقدین میں سے یعنی جو لوگ آپس میں معاملہ کر رہے ہیں، خرید و فروخت یا لین دین کر رہے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کے لیے معاوضہ میں ثابت ہونے والی وہ مشروط زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو۔ اور جلد نمبر صفحہ نمبر 82 سودی نفع کی قرآن و حدیث میں مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا۔ علامہ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں جس میں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ قرض جو منفعت لے آئے، یعنی دیا 100 تھا لیکن اس کے بدلے میں 110 مل رہی ہیں، ہر وہ قرض جو منفعت لے آئے وہ منفعت سود ہے۔ کنز العمال کتاب الدین وسلم حدیث کا نمبر ہے 15512 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 99۔ علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ در مختار میں الاشباح والنظائر کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ ہر وہ قرض جو نفع لے کے آئے وہ قرض حرام ہے۔ در مختار کتاب البیوع باب المرابحہ والتولیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 395۔ اس کے تحت علامہ محمد امین ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی رد المختار میں فرماتے ہیں یعنی وہ نفع تب حرام ہے جب اس کی شرط لگائی گئی ہو۔ در مختار رد المختار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 395۔ حدیث مبارک میں سود کا لین دین کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ہوا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ قال وہم سواء، رسول اللہ علیہ السلام نے سود کھانے والے کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی۔ حضور نے لعنت فرمائی کس پہ؟ سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اس کے گواہوں پر۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27۔ اور ظلم کی صورت یہ ہے کہ بیمہ کرانے والا اگر 2 یا 3 قسطیں دینے کے بعد باقی اقساط ادا نہ کرے اور پالیسی ختم کرنا چاہے تو اس کی ذاتی جمع کروائی ہوئی رقم اس کو واپس نہیں دی جاتی، اور یہ بات صریحاً ظلم اور ناجائز ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور باطل طریقے سے ایک مسلمان کا مال ہڑپ کرنا ہے۔ عربی لغت میں ظلم کی تعریف یوں کی گئی ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ، یعنی کسی شے کو اس جگہ پہ رکھنا جو اس کا محل نہیں بنتا۔ اور ظلم کے اصل ظلم الجور و مجاوزۃ الحد،
ظلم کی اصل زیادتی ہے اور حد سے بڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں کسی کا مال ظلماً لینے کے بارے میں ارشاد ہوا، جس نے ایک بارش بھر زمین ظلماً غصب کی تو بروز قیامت اسے 7 زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ الیاس الامان الحفیظ، مشکات شریف صفحہ نمبر 254۔ کسی کا مال ناحق کھانے کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد گرامی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ شرح صحیح مسلم، مصنف شرح صحیح مسلم بیمہ کے موجودہ نظام میں پائے جانے والے فساد کے متعدد وجوہات کو بیان فرماتے ہیں۔ مثلا 1، بیمہ کمپنی اپنے جمع شدہ سرمایہ کو گردش میں رکھنے کے لیے دوسرے صنعتی اور تجارتی اداروں کے سود پر قرض فراہم کرتی ہے، اور سود حرام قطعی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت۔ نمبر 2، یہ کہ بیمہ کروانے والے کو اگر قرض لینا ہو تو بیمہ کمپنی اس کو بھی سود قرض دیتی ہے۔ نمبر 3، کہ بیمہ کروانے والا اگر 2 یا 3 قسطیں دینے کے بعد باقی اقساط ادا نہ کرے تو اس کی رقم اس کو واپس نہیں دی جاتی، اور یہ ظلم اور ناجائز عمل ہے۔ نمبر 4، یہ کہ بیمہ کمپنی مدت پوری ہونے کے بعد بیمہ کرانے والے کو اس کی اصل رقم مع سود لوٹاتی ہے، اور سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ نمبر 5، مدت پوری ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص طبعی موت مر جائے یا کسی حادثہ میں ہلاک ہو جائے تو اس کو پہلی صورت میں پوری مدت کی رقم اور دوسری صورت میں دگنی رقم دی جاتی ہے۔ اب اس کو اس کی جمع شدہ اقساط سے زائد رقم دی جاتی ہے۔ اس کو اگر شرط لازم قرار دیا جائے جس طرح عمومی طور پر ہوتا ہے تو یہ عقد صحیح نہیں ہے، اور اگر اس کو تبرع اور احسان قرار دیا جائے تو یہ واقعہ کے خلاف ہے۔ المختصر من شرح صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 865 اور 866۔ نمبر 2، بیمہ کے بارے میں سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا موقف بھی عدم جواز ہی کا ہے، جس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضمیہ میں ایک سوال کے جواب میں، سوال کیا ہے جس میں بیمہ کی 4 صورتیں بیان کی گئیں، اس کا حکم بیان کرتے ارشاد فرماتے ہیں یہ بالکل قمار ہے اور محض باطل ہے کہ کسی عقد شرعی کے تحت داخل نہیں ہے۔ ایسی جگہ عقود فاسدہ بغیر عذر کے جو اجازت دی گئی وہ اس صورت سے مقید ہے کہ ہر طرح ہی اپنا نفع ہو، اور یہ ایسی کمپنیوں میں کسی طرح متوقع نہیں ہے، لہذا اعلیٰ فرماتے ہیں یہ اجازت نہیں ہے۔ کما حقق المحقق والاطلاق فی القدیر، جیسا فتاوی رضویہ جو نمبر 17 صفحہ نمبر 365۔ احکام شریعہ میں سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو بیمہ پالیسی کے جواز کا حکم ارشاد فرمایا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس سوال اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جواباً دیے گئے ارشاد میں مذکور ہے